بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا مل بیٹھنا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی یہ تقریب شیخ برادران نے اپنے گھر کی تعمیر مکمل کی ہے۔ اللہ تعالی اس چھت کے نیچے سبھی رہنے والوں کو آپس میں پیار، محبت، اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، ہر قسم کے شر اور نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ چند ایک گزارشات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ٹائم اذان کا بھی قریب ہے، مدثر بھائی نے بھی پڑھنا ہے، تو میں اسی حوالے سے چند ایک باتیں گزار کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ذہن نشین رکھیں، انسان کے گھر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جہاں پر اس نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اور ایک وہ گھر بھی ہے جہاں اس نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ اس گھر کی فکر میں ہے جہاں پر اس نے چند برس گزارنے ہیں، اور وہاں سے جانے کے بعد جہاں اس نے قیامت تک رہنا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے توجہ کریں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر جتنے بھی احسانات فرمائے ہیں، اس میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس امت کو سب سے آخر میں رکھا۔ وہ احسان اس طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بندہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں فوت ہوا اور اس کو قبر میں ڈالا گیا، اب قبر میں جانے کے بعد دو ہی صورتیں ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو جنت کی کھڑکی کھل گئی، اور اگر وہ ناکام ہو گیا تو جہنم کا دروازہ کھل گیا۔ اب وہ کروڑوں برس سے قبر میں ہے، کیونکہ میرے نبی پاک کا فرمان ہے سارا جسم گل سڑ ختم بھی ہو جائے تو جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری کنارہ ہوتا ہے، عذاب بھی اسی پہ ہوتا ہے، ثواب بھی اسی پہ ہوتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اللہ اسی ٹکڑے سے میدان معاشر کے لیے دوبارہ پورا انسان تعمیر کرے گا۔ اب آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو بندہ دفن ہوا، اور وہ قیامت کب آئے گی اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر جو احسانات کیے، اس میں ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سب سے آخر میں اس لیے رکھا کہ سب سے کم مدت اس امت کو قبر میں رہنا پڑے گا۔ یہ ایک اللہ کا احسان ہے۔ اور دوسری بات، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سب سے آخر میں بھیجا ہی اس لیے تھا کہ رات کا وقت ہو، آپ اگر 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ بڑے بڑے بلب لگا لیں تو اتنی روشنی ہوگی کہ آپ کہیں گے یار رات کے وقت بھی دن نکلا ہوا ہے۔ آپ ان لائٹوں کی تعداد بڑھا کر 2 کروڑ کر لیں تو زمین پہ دیکھنے سے یوں لگے گا جیسے دن نکلا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نکلے گی تو 2 کروڑ بلبوں کی روشنی کسی کام کی نہیں ہے۔ 2 کروڑ بلب کتنی روشنی ہوگی، لیکن جیسے ہی سورج بلند ہوا کسی روشنی کی حاجت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے آخر میں بھیجا کہ سراجم منیرا کے ہوتے ہوئے کسی اور روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضور کے بعد کسی روشنی کی حاجت ہی نہیں رہے گی، نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا۔ تو ایک گھر وہ ہے جہاں پر ہم نے کچھ عرصہ بسر کر کے چلے جانا ہے۔ ایک علاقہ تھا، اس کا دستور یہ تھا کہ وہ 1 سال کے لیے اپنا بادشاہ منتخب کرتے تھے، اور جس دن وہ بادشاہ کو تخت پر بٹھاتے تھے ساتھ اس کو اپنی ایک شرط بھی بتاتے تھے کہ جب تیرا سال مکمل ہو جائے گا تو سامنے جو دریا ہے اس کے اس پار ایک جنگل ہے، سال کے بعد ہم تجھے زنجیروں میں جکڑیں گے اور اس جنگل میں جو درندے ہیں ان کے آگے چھوڑ آئیں گے۔ اور واپسی جب وہ دریا کے کنارے آتے تھے بادشاہ کو چھوڑ کے، تو جو پہلا شخص ان کو نظر آتا تھا وہ اس کو اگلے سال کے لیے بادشاہ بناتے تھے۔ اب ان کے یہ معاملات چلتے رہے، جو بھی بادشاہ آتا وہ اپنی زندگی میں مصروف ہوتا، سال کے بعد جب اس کا وقت مکمل ہوتا اس کو زنجیروں میں جکڑتے اور وہ جنگل میں درندوں کے سامنے پھینک آتے، اور واپسی جب دریا کے کنارے آتے تو جو پہلا شخص ان کو نظر آتا وہ اس کو اپنا نیا بادشاہ بنا لیتا۔
اب جب وہ بادشاہوں کو زنجیریں ڈالا کرتے تھے، بادشاہ چیخا کرتے تھے کہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہو، ہمیں کس جرم کی سزا دے رہے ہو، لیکن زمانہ جاہلیت تھا، سزا ملنی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے بادشاہ کو زنجیروں میں جکڑا اور جنگل میں چھوڑ کے جب واپس آئے تو دریا کے کنارے جو پہلا شخص نظر آیا وہ اس شہر میں تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا۔ اس کو انہوں نے پکڑ لیا، اس نے کہا کہ بھی تو ہمارا اب نیا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا دیکھو یار، میں ایک تاجر بندہ ہوں اور میں اس علاقے میں صرف تجارت کی غرض سے ہوں، کاروباری سامان خریدنا اور میں نے چلے جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں امور سلطنت نہیں آتے، نظام چلانا کیسے ہے مجھے تو اس کا بھی پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا مجھے بادشاہ بنانے سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے کہ تجھے نظام چلانا آتا ہے یا نہیں آتا، جیسے آج بھی یہی صورتحال ہے، نظام چلانا آتا ہے کہ نہیں آتا، بادشاہ ضرور ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا بھی ہمیں نہیں پتا کہ نظام چلتا ہے کہ نہیں چلتا، لیکن ہمارا دستور یہ ہے کہ جو پہلا شخص سورج نکلنے کے بعد دریا کے کنارے آئے گا وہ ہمارا اگلا بادشاہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ یار میں تو مجبور بندہ ہوں، مہربانی۔ اس نے کہا تم زبردستی بنائیں گے تو ویسے بھی بننا پڑے گا، تو جیسے تجھے آسانی ہے۔ اب وہ بندہ سمجھدار تھا، اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو جو میں کہوں گا وہی کرو گے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں منظور، کیوں، ہمارا بادشاہ ہے، جو تو نے کہنا وہی ہونا، لیکن ہماری بھی شرط یاد رکھی، سال کے بعد تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو پچھلوں کے ساتھ ہوا، زنجیروں میں جکڑیں گے اور تجھے درندوں کے سامنے پھینک دیں گے۔ اس نے کہا پھر تو میں بالکل نہیں بنتا۔ اس نے کہا بننا پڑے گا۔ اس نے کہا پھر میری شرط منظور ہے کہ جو میں کہوں گا وہ کرو؟ اس نے کہا منظور ہے۔ اب انہوں نے اس کو بادشاہ بنایا، لا کر تخت پر بٹھایا۔ اس نے سب سے پہلے ایک فورس تیار کی، اس نے کہا کہ جنگل میں جاؤ، جتنے درندے ہیں سارے قتل کر دو۔ بادشاہ کا حکم ماننا ضروری تھا، سارے درندے مار دیے گئے۔ اس نے ایک اگلی فورس بنائی، اس نے کہا جنگل میں جتنے درخت ہیں سارے کاٹ دو۔ بادشاہ کا حکم مانا، سارے درخت کاٹ دیے گئے۔ تیسری فورس بلائی، کہا کہ جنگل میں جا کے بہت بڑا محل تیار کرو، محل تیار کرنے کے لیے مزدور بھیج دیے گئے۔ چوتھی فورس بلائی، کہا کہ اس محل کے ارد گرد چشمے جاری کرو، نہریں بہاؤ، پانی بہاؤ اور سبزہ اگاؤ۔ جب وہ جنگل کے درخت کاٹے گئے، درندے مارے گئے، محل تیار ہوا، اس کے ارد گرد سبزہ لگا، نہریں نکلی، تو 1 سال مکمل ہو گیا۔ اب وہ سارا قبیلہ زنجیریں لے کے بادشاہ کو زنجیریں ڈالنے آیا، اور جب زنجیریں ڈالنے لگے تو اس نے کہا مجھے زنجیریں ڈالنے کی حاجت نہیں ہے، تم پیچھے پیچھے آؤ، آگے آگے میں چلتا ہوں۔ اب سارا قبیلہ حیران ہے کہ ہر بادشاہ تو چیختا تھا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، لیکن یہ انوکھا بادشاہ آیا کہ کہتا کہ تم پیچھے آؤ، میں آگے آگے چلتا ہوں۔ تو کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ پہلے جو پچھلے آئے تھے نا وہ یہیں کا سوچتے رہے، اور میں نے یہاں بیٹھ کر وہاں کا سوچا جہاں میں نے ہمیشہ کے لیے جانا تھا۔ یہاں تو میری بادشاہت 1 سال کی تھی، میں نے 1 سال گزارا کرنا تھا، اس گھر میں نے 1 سال رہنا تھا، 2 سال رہنا تھا، لیکن میں یہاں بیٹھ کے تیاری اس گھر کی کرتا رہا جہاں تم نے مجھے سال کے بعد چھوڑ کے آنا تھا۔ اسی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب کسی مومن کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے تو مومن کی روح کہتی ہے جلدی جلدی کرو، جا کے حضور سے ملاقات کرنی ہے، اور جب کسی گناہگار کا جنازہ ہو تو وہ چیختی ہے کہ ہائے افسوس، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ تو جہاں پر انسان نے رہنا ہونا وہ تیاری اس کی کرتا۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جو بندہ سعودی عرب میں، دبئی میں یا یورپ میں کمانے کے لیے جاتا ہے، وہ رہتا وہاں پہ ہے، کھاتا وہاں پہ ہے، پیتا وہاں پہ ہے، سوتا وہاں پہ ہے، لیکن پیسہ کما کے پاکستان کیوں بھیجتا ہے؟ حالانکہ اس نے رہنا وہیں پہ ہے، سونا وہیں، کھانا پینا وہیں، سب کچھ اس کا ہے، لیکن وہ پیسہ کما کے پاکستان بیچتا رہتا ہے، بیچتا رہتا ہے۔ بندہ اسے پوچھے یار تو بڑا عجیب بندہ ہے، رہتا یہاں پہ ہے، کھاتا پیتا سوتا، کام مزدوری سب کچھ تیرا یورپ میں ہے یا عرب میں ہے، لیکن تو پیسہ کما کما کے پاکستان کیوں بھیج رہا ہے؟ کہنا باؤ جی میں پیسہ اتھے کلن ہے جتھے میں ہمیشہ واسطے جانا ہے، میں نے یہاں پہ ہمیشہ رہنا نہیں، اس لیے میں یہاں پہ گھر بناتا۔ آپ دیکھ لیں جتنا بھی مزدور طبقہ باہر جاتا ہے، کبھی سنا کہ اس نے عرب میں اپنا گھر بنا لیا ہو، یورپ میں گھر بنا لیا ہو؟ وہ کماتے وہیں پہ ہیں، رہتے وہیں پہ ہیں، کھاتے پیتے سوتے جاگتے سب کچھ وہیں پہ کرتے ہیں، لیکن کما کما کے پاکستان بیچتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جانا وہیں پہ ہے، وہاں پہ گھر بنائیں گے تو آگے جا کے رہنا آسان ہوگا، اور جو گھر نہیں بناتے
ان کی مثالیں بھی آپ کے سامنے ہوں گی۔ بندہ کہنا میں ساری زندگی باہروں کما کے کر لیا تو پچھلے نے بنایا کچھ نہیں، کیوں بلا؟ وہ سمجھتے نہیں کہ بندے نے ہمیشہ رہنا کہاں پہ ہے۔ ایک بات میں نے مکمل کر لی، دوسری بات اور میری گفتگو مکمل ہو گئی۔ پہلا نقطہ آپ یہ ذہن میں رکھیں، گھر بنانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ ہے، لیکن اگر ہم گھر میں روشن دان بناتے ہیں تو ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایگزاسٹ فین لگائیں گے یا سورج کی روشنی آئے گی، اور اگر نیت یہ ہو کہ ہم نے یہ روشن دان اس لیے بنایا ہے کہ یہاں اذان کی آواز آئے گی، کام تو روشنی نے پھر بھی کرنا ہے، پنکھا تو پھر بھی لگ جانا ہے، لیکن ثواب آپ کے کھاتے میں آ جائے گا۔ تو ہمیں صرف نیت کو بدلنا کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو کیسا کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح فجر کے بعد سیر کرتے کرتے نا مدینے کی حدود سے باہر نکل گئے، آگے جا کر دیکھا تو ایک گھر تعمیر ہو رہا تھا، اور وہ کچھ ایسے نقش و نگار پر تعمیر ہو رہا تھا جو نبی پاک کو پسند نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ یہ گھر کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کی جو فلاں صحابی ہے نا یہ گھر ان کا تعمیر ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کچھ نہیں فرمایا، خاموشی اختیار کی، واپسی مسجد نبوی میں آ گئے۔ اب وہ صحابی جن کا وہ گھر تعمیر ہو رہا تھا جب وہ ظہر کی نماز میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کچھ پریشانی کے اثرات کو محسوس کیا، اور نبی پاک سے نہیں پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، صحابہ سے پوچھنے لگے کہ یار نبی پاک کچھ پریشان محسوس ہوتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ صبح ہم نبی پاک کے ساتھ سیر کرتے کرتے نا مدینے کی حدود سے باہر نکلے تھے اور سامنے تیرا گھر تعمیر ہو رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند نہیں آیا۔ اب صحابی نے نبی پاک سے بھی نہیں پوچھا، واپس چلے گئے۔ چند دن کے بعد جب نبی پاک دوبارہ سیر کرتے کرتے مدینے کی حدود سے باہر نکلے تو جس جگہ گھر تعمیر ہو رہا تھا وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ نبی پاک نے کہا، صحابہ یہاں پہ گھر نہیں تعمیر ہو رہا تھا؟ عرض کیا، کہا وہ تو ہو رہا تھا۔ کہا اس کے مالک کو بلا، وہ صحابی حاضر ہوئے، کہا تیرا تو گھر تعمیر ہو رہا تھا اور یہ ملبے کا ڈھیر کیوں ہے؟ تو صحابی عرض کرنے لگے، آقا میں نے صرف سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں آیا، صرف سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ تو یار ہم دیکھیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے۔ گھر ہے، گھر بنتا ہے رہنے والے افراد سے، ورنہ جو اینٹ یہاں پہ لگی ہے وہ مسجد میں بھی لگ سکتی تھی اور شراب خانے میں بھی لگ سکتی تھی، جوے کے اڈے میں بھی لگ سکتی تھی، وہاں لگتی تو شاید ہر وقت وہ گناہ سنتی، لیکن اگر اللہ نے اس کو آپ کے گھر میں لگایا ہے نا تو کوشش کریں کہ زندگی ایسی بسر کریں کہ یہ در و دیوار آپ کے حق میں قیامت والے دن گواہی دے۔ جو پتھر یہاں پہ لگا ہے وہ کسی شراب خانے میں لگ سکتا تھا، لیکن آپ اس کے اوپر اتنی عبادت کریں کہ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ انسان اپنی زندگی میں جہاں جہاں سجدہ کرے گا قیامت والے دن وہ ساری زمین جمع کی جائے گی اور وہ زمین کہے گی مالک و مولا اس نے میرے پہ سجدہ کیا تو اس کی بخشش فرما۔ تو کوشش کریں کہ یہ اینٹیں آپ کے حق میں گواہی دیں۔ کیوں؟ اس دن زبان نے کام کوئی نہیں کرنا، اذان نے بولنا ہے، در و دیوار نے بولنا ہے۔ اس واسطے اس گھر کو اپنے لیے باعث برکت بنائیں۔ گھروں میں بے سکونی اور بے چینی اور بے برکتی ہوتی کیوں ہے؟ سب سے پہلا نقطہ یہ ذہن میں رکھیں، آپ جتنے افراد ہیں اس بات کو جلدی سمجھ جائیں گے۔ آج سے 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو کبھی بھی گھر میں سے وہ جو چھان پورا ہوتا ہے جس میں روٹیاں ضائع ہوئی ہوتی ہیں، سالن خراب ملتا ہے، آج سے 10-15 سال پہلے چھان پورا اتنا نہیں ہوتا تھا، چیزیں اتنی خراب نہیں ہوتی تھیں۔ آج ہمارے گھروں میں رزق ضائع ہونے کی مقدار بہت بڑھ گئی۔ سب سے پہلی بے برکتی گھر میں آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس گھر میں اللہ کے رزق کی قدر نہیں ہو رہی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ نور میں داخل ہوئے تو روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا ایک زمین پہ گرا ہوا تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو اٹھایا، صاف کیا اور تناول فرما لیا اور فرمایا، عائشہ اس رزق کی قدر کرو، جب اللہ کسی قوم سے چھینتا پھر اس کو واپس نہیں کرتا۔ تو گھر میں جو بے برکتی آتی ہے اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس گھر میں رزق کی قدر نہیں ہو رہی، اور جس گھر میں رزق کی قدر کی جاتی ہے اس میں کبھی بے برکتی نہیں آتی۔ دوسری وجہ، آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو ہر گھر سے فجر کی نماز کے بعد یا تو ٹیلی ویژن پہ قرآن پاک کی تلاوت لگی ہوتی تھی، ریڈیو پہ لگی ہوتی تھی، یا صاحب خانہ خود تلاوت کر رہا ہوتا تھا۔ آج دوسری بے برکتی کی وجہ یہ ہے کہ گھروں سے قرآن کریم کی تلاوت ختم ہو گئی۔
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ زمین پہ کھڑا ہو اور آسمان کی طرف دیکھے 14ویں رات ہو اور ستارے چمک رہے ہوں، تو جس طرح کہیں کہیں ستارے چمکتے ہیں تو زمین پہ کھڑا ہونے والا جب آسمان کے تاروں کو دیکھتا ہے تو وہ چمکتے ہوئے بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جب آسمان کے فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ گھر ستاروں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو دوسری وجہ ہمارے گھروں میں بے برکتی کی یہ ہوئی کہ اس میں قرآن کریم کی تلاوت ختم ہو گئی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کرتا تھا ہر 6-7 دن کے بعد راشن مانگنے کے لیے۔ کبھی آنا تو گندم مانگ لینی، کبھی آٹا مانگ لینا، کبھی مرچ مسالہ مانگ لینا۔ اس نے ہر ہفتے 10 دن بعد آنا اور کچھ نہ کچھ مانگتے رہنا۔ اب جناب عمر فاروق جلالی طبیعت کی شخصیت تھی، اور آپ کے جلال کا عالم کیا تھا کہ آپ کو دیکھ کے شیطان بھی رستہ بدل لیتا تھا۔ اور یہ بات صرف ان کے زمانے تک نہیں تھی، آج بھی قابل ذکر ہے۔ شیطان کو بگانا تو جناب عمر کا نام لیا جائے۔ اور وہ صحابی ہیں جن کے بارے میرے نبی پاک نے فرمایا تھا جب تک میرا عمر زمین پہ رہے گا جہنم کا دروازہ بند رہے گا۔ کیوں؟ ہر وقت تو ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا، جہاں جرم وہیں سزا، وہیں پاکی وہیں جنت۔ تو کہا جب تک میرا عمر رہے گا جہنم کا دروازہ ہی بند رہے گا۔ اب اس نے ہر 8-10 دن کے بعد آنا اور کوئی نہ کوئی چیز مانگ لینی۔ ایک دن جناب عمر فاروق کسی کے پر غصے میں بیٹھے ہوئے تھے، طبیعت میں جلال تھا۔ اب وہ شخص مانگنے والا آ گیا اور کہنے لگا عمر گندم چاہیے۔ تو آپ غصے میں پہلے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے غصے میں کہا جا جا کے اللہ کا قرآن پڑھ، کیا روز روز مانگنے آ جاتا ہے۔ اب اس بندے نے بات سنی، اب عمر کے سامنے کون کلام کرے۔ جناب عمر فاروق کا قد مبارک ایسا تھا کہ بندے سر اٹھا کر دیکھتے تھے، اور جتنی ایک عام آدمی کا ہاتھ ہوتا ہے نا اتنی جناب عمر کی ہتھیلی تھی، اتنا آپ کا جلال تھا۔ کہا جا جا کے قرآن پڑھ، کیا روز روز مانگنے آتا ہے۔ ایک طویل عرصہ بیت گیا، بندہ مانگنے نہیں آیا۔ ایک دن جناب عمر فاروق کسی کام سے بازار گئے تو وہاں پہ وہ بندہ مل گیا، اس کو روکا اور کہنے لگا یار تو ناراض ہی ہو گیا، میں تو غصے میں تھا اور میں نے تجھے غصے میں کہا کہ جا جا کے اپنا کام کر، قرآن پڑھ، تو کیا روز روز مانگنے آ جاتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضور میں نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے غصے میں کیا کہا تھا۔ تو جناب عمر فرمانے لگے میں نے تو یہ کہا تھا جا جا کے قرآن پڑھ، کیا روز روز مانگنے آ جاتا ہے۔ کہا حضور اپنے جملے پہ پھر غور کریں۔ آپ نے فرمایا میں نے یہی کہا تھا کہ جا جا کے قرآن پڑھ، کیا روز روز مانگنے آ جاتا ہے۔ کہنے لگا حضور آپ نے تو غصے میں کہا تھا لیکن میری طبیعت پہ اثر ہو گیا، میں نے قرآن کی تلاوت کی کثرت کر لی، اب مانگنے کی حاجت نہیں، اب تو میں اپنے محلے میں تقسیم کرنے والا بن گیا ہوں۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے برکت ہی اتنی دی ہے کہ اب تم اپنے محلے میں بانٹنے والا بنا ہوا ہو۔ تو دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں سے قرآن کریم کی جو تلاوت کی مقدار ہے وہ کم ہو گئی۔ آپ کو چاہیے کہ اس در و دیوار کو اللہ کے قرآن کا گواہ بنائے تاکہ یہ آپ کے حق میں گواہی دے کہ واقعی انہوں نے حق ادا کیا تھا۔ تیسری اور آخری بات، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کشف المحجوب میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آیا کہ قحط سالی ہوگی، بارشوں کی قلت ہو گئی اور گندم جو تھی اس کی پیداوار کم ہو گئی، لوگ بھوک سے مرنے لگے، گندم کی قلت ہو گئی، اور لوگ چوراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں بیٹھ کے صرف یہی باتیں کرتے تھے پتہ نہیں بارش کب ہونی ہے، کب گندم کی پیداوار ہوگی، کب ہمارے ہاں خوشحالی آئے گی۔ کہتے ہیں لوگ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک غلام لڑکا آیا اور بڑا مسکراتا مسکراتا بازار میں داخل ہوا، کچھ سودا سلف خریدا اور مسکراتا مسکراتا واپس جانے لگا تو بازار کے تاجروں نے اس غلام کو پکڑ لیا، کہا پورا شہر غم زدہ ہے کہ ہم بھوکے مرنے والے ہیں، گندم کی پیداوار نہیں ہے، بارشوں کا سلسلہ نہیں ہے، جانور ہمارے بھوکے مر رہے ہیں، سبزہ اگنا بند ہو گیا ہے، اور تو عجیب بندہ ہے، تو مسکراتا ہوا بازار میں داخل ہوا ہے اور مسکراتا مسکراتا واپس جا رہا ہے۔ اس غلام نے مسکرا کے تاجروں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا دیکھو جس کا میں غلام ہوں میرے آقا نے اپنے برتن گندم سے پہلے بھر لیے تھے، اس لیے مجھے بھوکا مرنے کا خوف ہی نہیں ہے، تمہارے آقاؤں کے برتن خالی ہیں اس لیے تمہیں مرنے کا خوف ہے، کیونکہ میرے آقا کے برتن تو بھرے ہوئے ہیں۔ داتا علی حجویری نے یہ ساری بات لکھنے کے بعد آخر میں ایک نچوڑ لکھا کشف المحجوب میں،
آپ فرماتے ہیں اگر بندے کا اپنے رب پر عقیدہ اس غلام جتنا بھی ہو جائے نا، وہ زندگی میں کبھی بھوکا نہیں مرے گا، کیونکہ تو اس کا بندہ ہے جس کے سارے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ کہا کم از کم اس غلام جتنا عقیدہ تو مضبوط کرو نا، کہ جس کی دہلیز پر ہم سوال کر رہے ہیں اس کے سارے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، بابا بلے شاہ نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بلے شاہ نے کہا تھا تو اے باغی کتا، تیری در 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 ہوئے، اکو دردہ ہو کے بیجا کانو در در ہوئے۔ جگہ جگہ جاؤ گے، سوال بھی کرو گے، ددکار بھی ملے گی، اور اگر ایک در کے ہو کے بیٹھ جاؤ گے تو ہمیشہ سکون سے کھاؤ گے۔ اس گھر کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے باعث برکت بنائے۔ دو باتیں میں نے گوشت گزار کی ہیں، اس گھر کی بھی تیاری کریں۔ اس گھر کو بنانے کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا ہوگا؟ اپنی خواہشات کو کم کیا، پیسوں کو بچانا کم شروع کیا، کہ بچت کر کر کے اس گھر کو تعمیر کیا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ایک کمرے کی لائٹ بند ہو جائے تو دوسرے کمرے کی روشنی سے ہم کام کر سکتے ہیں، موبائل کی ٹارچ جلا کے کام کر سکتے ہیں۔ ایک گھر وہ بھی ہے جہاں روشنی صرف اعمال سے ہونی ہے، اس گھر کی بھی تیاری کریں۔ اس گھر کو بنانے کے لیے بہت سارے نقشے بنائے ہوں گے، لوگوں سے مشورہ بھی کیا ہوگا، مٹیریل ایک نمبر لیا ہوگا، جگہ جگہ سے اس کا ریٹ بھی پتہ کیا ہوگا۔ ایک گھر وہ ہے جہاں پہ آپ نے جانا ہے اور قیامت تک کے لیے رہنا ہے، اس گھر کی بھی تیاری کریں۔ اس گھر کی تیاری اگر خود نہیں کر رہے تو کم از کم اپنی نسلوں میں سے ایک بچہ دین پہ لگا جائیں، کم از کم مرنے کے بعد سکون تو لازمی ہو جائے گا نا۔ گھر بنا لیا لیکن اگر گھر میں رہنے والے تیار نہ کیے تو ایک بات کو یاد رکھے، باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے، جوان 3-4 بچے ہوتے ہیں، وہ باپ کے سرانے کھڑے ہو کے نا کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آ کے ابو کو غسل دے دو۔ اس بندے سے بڑا غریب بندہ کوئی نہیں مرا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے 1.5 کروڑ کا گھر بنایا ہو، 50 لاکھ کی گاڑی بھی لی ہو، اور اگر آپ کے بیٹے نے آپ کو غسل نہیں نہ دیا تو آپ سے بڑا غریب مرے کوئی نہیں ہے۔ باپ کے غسل کی اجرت 1000 روپیہ پڑتی ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کے لیے رہائش بنائی نا، سب نے اپنے اپنی اولاد کے لیے سورس آف انکم رکھا کہ میری اولاد کسی کی منگتی نہ بنے۔ تصور کرو جس اولاد کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں، اگر وہی آپ کے بدن کو ہاتھ بھی نہ لگائے تو آپ نے کیا کمایا؟ جس اولاد پر آپ نے اتنا مان کیا نا، وہ آپ کے بدن سے جو کپڑے اتریں گے نا ان کو یوں پکڑیں گے۔ باپ کے کپڑوں کو تو پورا ہاتھ بھی کوئی نہیں ڈالتا، کفن کا بچا ہوا کپڑا کوئی اپنے گھر میں نہیں رکھتا۔ جس صابن سے ماں یا باپ کو نہلایا ہو نا، بعد میں بچے وہ صابن استعمال نہیں کرتے۔ کس پر بھروسہ کر رہے ہیں یار؟ اولاد کو دین دیں، کم از کم مرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے مرنے کے بعد کوئی عیب نکل آئے نا، نہلانے والا سگا بیٹا ہو تو کسی کو بتائے گا نہیں، اپنا بتاتا نہیں اور غیر کبھی چھپاتا نہیں۔ غیر تو جگہ جگہ کہے گا پاجی شکل بگڑ گئی سی، میت پاری ہو گئی سی، بو آ رہی سی۔ اپنی نسل کو بھی تیار کریں، اگر نسل تیار نہ کی تو یقین کریں غسل کے لیے بھی ترسیں گے۔ ماں بیٹی کا جہیز اس دن بنانا شروع کرتی ہے جس دن بیٹا اور بیٹی چلنے کے قابل ہوتے ہیں نا، بیٹی چلنا شروع ہوتی ہے تو ماں جہیز جوڑنا شروع کر دیتی ہے، اور رخصت کرتے وقت تک بھی اس کا جہیز پورا نہیں ہوتا، اور وہی بیٹی ماں کی بالیاں کانٹے چوڑیاں اتارنے کے لیے تو آگے آتی ہے، ماں کو نہلانے کے لیے آگے نہیں آتی۔ تو اس سے بڑا غریب ماں باپ کوئی نہیں مرا جس کی اولاد اس کو مرنے کے بعد ہاتھ نہ لگائے۔ اس لیے ٹوٹل میں نے آپ سے 3 باتیں گوشت گزار کی ہیں۔ پہلی بات، ایک گھر ہم نے یہ بنایا، ایک گھر جس نے جہاں جانا ہو کمائی وہاں پہ لگاتا ہے، اور اگر کمائی وہاں کے لیے نہ جمع کی تو جانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری بات کیا کی ہے؟ رزق کی قلت کب ہوتی ہے؟ جب ہمارے گھروں میں رزق ضائع ہو، قرآن کی تلاوت کم ہو۔ جو بندہ دسترخوان کی وجہ سے تنگ ہے نا کہ میرے دسترخوان میں قلت ہو گئی ہے، دسترخوان تنگ ہو گیا، بڑا بہترین نسخہ ہے، کیونکہ ارشاد میرے نبی پاک نے فرمایا۔ کوئی ولی نسخہ دے، کوئی بزرگ دے، ہم کہتے ہیں بابا جی نے کیا سی، یہ تو نسخہ خود میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا۔ فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کے لیے بلا ناغہ بخشش کی دعا کرے، اللہ اس کا دسترخوان وسیع کر دیتا ہے۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، چلے جائیں تب بھی دعا بخشش کا کرے، اس کا دسترخوان وسیع ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا آخری وقت آیا، عثمان غنی ملنے گئے، کہا کچھ رقم ہے آپ کی بیٹیوں کی شادی کے کام آئے گی۔
عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے عثمان غنی مجھے حاجت نہیں ہے، کیوں؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہوئی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت ہو اللہ اس گھر میں کبھی غربت کو آنے نہیں دیتا۔ تو آپ اپنے گھروں کو بارونق بنائیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ۔